السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 20 صفر، انگریزی تاریخ 28 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ سابق افغان صدر اشرف غنی کا فیس بک پیج ہیک۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کا فیس بک پیج ہیک ہوا ہے، جس پر ان کی جانب سے طالبان حکومت کی حمایت کے حوالے سے بیان دیا گیا ہے۔ سابق افغان صدر کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بیان کی تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کا فیس بک پیج اتوار سے ہیک ہوا ہے۔ ہیک کیے جانے کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی کے فیس بک پیج پر پیغام میں لکھا گیا کہ بجائے اس کے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان سے دور ہو، موجودہ حکومت سے روابط رکھے اور مدد کرے، افغان عوام کے منجمد فنڈز دیے جائیں اور حکومت کو رسمی طور پر تسلیم کیا جائے۔ اس بیان کے سامنے آنے کے بعد کئی فیس بک صارفین نے لکھا کہ یہ بیان اشرف غنی کا نہیں ہو سکتا۔ افغان طالبان کا ملک سے فرار ہونے والوں کے گھر کرائے پر دینے کا اعلان۔ طالبان نے افغانستان سے فرار ہونے والے شہریوں کے گھروں سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ اب طالبان نے افغانستان چھوڑ کر جانے والے شہریوں کے گھر کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد کابل بلدیہ نے بھی حکم نامہ جاری کر دیا۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ خالی گھر کرائے پر دینے کے ساتھ مالکان کے نام پر خصوصی بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے، جس میں کرائے کی مد میں رقم جمع کی جائے گی۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جب مالکان واپس وطن آئیں گے تو ان کو گھر اور کرایہ ادا کیا جائے گا۔ دوسری جانب کابل کی مقامی انتظامیہ نے انتظامی افسران سے خالی گھروں کی فہرست بھی طلب کر لی ہے۔ خیال رہے کہ طالبان رہنماؤں نے امریکی انخلاء کے دوران افغان شہریوں سے متعدد بار ملک نہ چھوڑنے کی اپیل کی تھی۔ پائیدار امن کے لیے عالمی دنیا افغان حکومت کی مدد کرے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے نئی افغان حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیر کے روز واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ ہم دنیا پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مقاصد حاصل کرنے ہیں جن کے لیے ہم نے مل کر دوحہ امن معاہدہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ افغانستان میں کئی دہائیوں سے جاری جنگ کے نتائج کے لیے پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی کی طرح الزام تراشی جاری رکھنے کے بجائے افغانستان میں ایک اور پرتشدد تنازع کو روکنے کے لیے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مطابق سوویت یونین کی شکست کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کر دی، اب امریکہ بھی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ خانہ جنگی سے متاثرہ افغانستان کے 40 لاکھ افراد کی پاکستان میزبانی کر رہا ہے۔ افغان مہاجر کیمپوں میں افغانیوں کی ایک نئی پود پیدا ہوئی اور انہوں نے یہیں تعلیم حاصل کی ہے۔ طالبان نے رشید دوستم کے زیر قبضہ گھر مالک کو واپس دے دیا۔ طالبان نے افغان آرمی کے سابق مارشل اور سابق نائب صدر عبدالرشید دوستم کے زیر قبضہ کابل کے پوش علاقے میں واقع گھر کو 17 سال بعد اصلی مالک کو واپس دلا دیا ہے۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق عبدالرشید دوستم نے دارالحکومت کابل کے علاقے شیرپور میں رہائش اختیار کر رکھی تھی اور 17 سال سے پوش علاقے کے ایک گھر میں رہائش پذیر تھے۔ رپورٹس کے مطابق مالک مکان کا کہنا ہے کہ رشید دوستم 17 سال سے گھر پر قابض تھے اور ان سالوں میں انہوں نے کرایہ بھی ادا نہیں کیا۔ خیال رہے کہ عبدالرشید دوستم کے کابل کے علاوہ شبرغان اور مزار شریف میں بھی پرتعیش گھر تھے جس پر اب طالبان کا قبضہ ہے۔ مزار شریف پر طالبان کے کنٹرول کے بعد رشید دوستم فرار ہو گئے تھے، تاہم اب تک حتمی طور سے واضح نہیں ہو سکا کہ عبدالرشید دوستم ملک میں موجود ہیں یا بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ کابل ہوائی اڈے کا آپریشن، ترکی نے طالبان کے سامنے شرط رکھ دی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے طالبان کے سامنے یہ شرط رکھی ہے کہ کابل ہوائی اڈے کے آپریشن سے متعلق معاہدہ طے پانے سے قبل طالبان ایک جامع حکومت تشکیل دیں۔ اردوغان کا یہ موقف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی چینل CBS نیوز کو اتوار کے روز دیے گئے ایک انٹرویو میں سامنے آیا۔ ترکی کے صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں حکومت جامع نوعیت کی نہیں، اس میں تمام عناصر شامل نہیں ہیں۔ جب تک ایسا رہے گا ترکی کابل ہوائی اڈے کو آپریٹ نہیں کرے گا۔ اگر حکومت زیادہ کشادہ اور جامع ہوئی تو ترکی اس وقت اپنا موقف بدل سکتا ہے۔
اردوغان نے امید ظاہر کی کہ خواتین افغانستان میں عام زندگی کے ہر گوشے میں فعال طریقے سے شریک ہوں گی۔ ترکی کے صدر کے مطابق کابل ہوائی اڈے کی سیکیورٹی اور ترکی کا اس کی انتظامی ذمہ داری سنبھالنا، یہ دونوں امور جون میں برسلز میں نیٹو اتحاد کے سربراہی اجلاس کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ زیر بحث آئے تھے۔ سابق افغان حکومت کے سفیر نے اپنا نام واپس لے لیا۔ اقوام متحدہ میں سابق افغان حکومت کے سفیر غلام محمد اسحاق زئی نے اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی 76ویں جنرل اسمبلی کے شیڈیول کے مطابق افغانستان کو اجلاس کے آخری روز خطاب کرنا تھا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق سابق افغان حکومت کے سفیر غلام اسحاق زئی نے اپنا نام واپس لے لیا ہے، تاہم اس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ خیال رہے کہ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے 20 ستمبر کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کو خط لکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ افغانستان سے دو نمائندوں کے نام آنے پر افغانستان کی جانب سے خطاب نہ ہو سکا۔ ایک ملک سے دو نمائندوں کے ناموں پر اقوام متحدہ کی 9 رکنی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، جس کا اجلاس اکتوبر یا نومبر میں ہونا ہے۔ الفتح مسجد کو دوبارہ تعمیر نہ کرنے پر علماء کرام کا سخت لائے عمل کا اعلان۔ کراچی کے علماء کرام کا کہنا ہے کہ الفتح کی شہادت پر اگر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو راست اقدام پر مجبور ہوں گے۔ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے، وگرنہ اپنی مدد آپ کے تحت جامع مسجد الفتح کی تعمیر کا کام شروع کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار کڈنی ہل پارک کی جامع مسجد الفتح شہید کے ملبے پر مقتدر علماء کرام ائمہ مساجد کے نمائندہ اجلاس سے شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل، قاری محمد عثمان، مولانا عبدالغفور مدنی، مسجد کمیٹی کے حاجی ہارون بخش، طارق منصور ایڈووکیٹ اور دیگر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علماء کرام نے کہا کہ کراچی ایسٹ کی انتظامیہ اور KMC کے ذمہ داران نے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد بنائی گئی 35 سال سے قائم قدیم مسجد الفتح کو اکھاڑ کر مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو للکارا ہے۔ اگر آج کا یہ عظیم الشان اجتماع چاہے تو 24 گھنٹوں کے اندر جامع مسجد الفتح کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں جامع مسجد الفتح کی اثر نو تعمیر اور دیگر معاملات کے لیے اکابر علماء کرام اور علاقے کے درد دل رکھنے والے مسلمانوں پر مشتمل بڑے پیمانے پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جو فوری طور پر تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر جدوجہد کا آغاز کرے گی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ یہ کمیٹی وفاق المدارس کے نو منتخب صدر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، وزیر اعلیٰ سندھ، کور کمانڈر اور DG رینجرز سمیت اہم شخصیات سے فوری ملاقاتیں شروع کرے گی، تاکہ جامع مسجد الفتح کی جلد دوبارہ تعمیر کا کام شروع کیا جا سکے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر انضمام الحق کو دل کا دورہ، اسپتال داخل۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق کو دل کی تکلیف کے باعث اسپتال داخل کرایا گیا ہے۔ سابق کرکٹر کی انجیوپلاسٹی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق ٹیسٹ کرکٹر انضمام الحق کو دل کے دورے کے باعث اسپتال داخل کرایا گیا۔ ڈاکٹروں نے تفصیلی چیک اپ کے بعد سابق ٹیسٹ کرکٹر کو اسٹنٹ ڈال دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق معروف سرجن پروفیسر ڈاکٹر زبیر اکرم نے عالمی شہرت یافتہ بلے باز انضمام الحق کی انجیوپلاسٹی کی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انضمام الحق کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور وہ مزید کچھ دن ریسٹ کریں گے۔ انضمام الحق کے اہل خانہ نے مداحوں سے ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی اپیل کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے نزدیک جھڑپیں۔ فلسطینی اراضی پر قابض اسرائیلی فوج کے اعلان کے مطابق مغربی کنارے کے شہر نابلس میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں میں بارڈر سیکیورٹی فورس میں شامل 2 سپاہی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ پیر کے روز حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے نزدیک پیش آیا۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ مسلح فلسطینیوں نے بسوں کے قافلے کو گولہ بارود، پتھروں اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات کے ذریعے نشانہ بنایا۔ یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی جانب جا رہا تھا۔ ان بسوں میں تقریباً 500 یہودی آباد کار سوار تھے۔ فلسطینی سیکیورٹی ذرائع نے معا نیوز ایجنسی کو بتایا کہ 20 سے زیادہ بسیں یہودی آباد کاروں کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے احاطے میں داخل ہوئی تھیں۔ اس موقع پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کڑی نگرانی اور پہرہ جاری تھا۔ ترکی، پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان زمینی تجارت شروع۔
ترکی، پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان زمینی تجارت شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے پاکستانی مصنوعات کی پہلی کھیپ روانہ ہوئی۔ پاکستان کی نیشنل لاجسٹک سیل کے کنٹینرز تجارتی سامان لے کر ایران کے ذریعے ترکی روانہ ہو گئے۔ یہ تجارتی قافلہ صدیوں پرانے سلک روٹ کے ذریعے ترکی پہنچے گا، جس کے بعد اگلا پڑاؤ آذربائیجان ہوگا۔ تجارتی قافلے کی روانگی کی خصوصی تقریب اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں منعقد ہوئی۔ NLC کے اعلیٰ حکام نے تجارتی قافلے کو رخصت کیا۔ یہ تجارتی قافلہ 3732 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آذربائیجان پہنچے گا۔ پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر نے زمینی راستے کے ذریعے تینوں ملکوں کے درمیان تجارت کے آغاز کو ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کے ذریعے تینوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کو فروغ ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔